5ویں رکعت میں اقتدا کرنا۔ چنانچہ اگر امام چوتھی رکعت پر تشہد کی مقدار بیٹھ کر بھولے سے کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے امام نے، اور اس دوران 5ویں رکعت میں کوئی شخص جماعت میں شامل ہوا امام کے ساتھ آ کر کے، وہ سوچ رہا ہے کہ امام کی تو چوتھی رکعت ہے، تو شامل ہو کر امام کا مقتدی ہوا، تو اس مقتدی کی نماز سرے سے صحیح نہیں ہوگی۔ چنانچہ حلبی کبیری کے اندر ہے ومن جملتها انه لو قام امامه الى الخامسة فتابعه فان كان الامام قعد على الرابع فسدت صلاة المسبوق لاقتدائه في موضع الانفراد۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے حلبی کبیری فصل فی سجود السہو جلد نمبر صفحہ نمبر 469 جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور جو مکتبہ نعمانیہ کا چھپا ہوا نسخہ حلبی کبیری کا اس کے صفحہ 405 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ کہ اس نے تو 5ویں رکعت میں اقتدا کی تو اس مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ امام کی وہ رکعت نفل ہے، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والوں کی نماز فقہائے احناف کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں در مختار وغیرہ کے اندر ہے ولا مفترض بمتنفل وبمفترض فرضا آخر لأن اتحاد الصلاتین شرط عندنا۔ یہ در مختار کی عبارت ہے شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579 باب الامامہ جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 فصل فی شرائط الارکان جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، حلبی کبیری صفحہ 516 الخامس من لا یصح الاقتداء جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 اور 258 حروف تہجی پا عنوان ہے 5ویں رکعت میں اقتدا کرنا۔ اس کے تحت جو اس کی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کی تفصیل۔